باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہم باتھ روم میں جو ایسیسریز لگاتے ہیں ان پہ کمپنیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، کچھ انگلش کے نام ہوتے ہیں، کچھ اردو میں ہوتے ہیں، تو ایسے نلکے وغیرہ یہ دیگر چیزیں لگوانا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ بالکل کوئی بھی نام نہ ہو، یہ سب سے بیسٹ ہے، نہ انگلش میں نہ اردو میں، کیونکہ یہ تمام حروف تہجی بہرحال من جانب اللہ نازل کیے گئے ہیں اور اس میں قرآن پاک کا جو مفہوم ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اردو میں ہوتی ہے، بہتر ہے کہ نہ ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہو تو انگلش میں چل جائے. اردو کے حروف تہجی خاص طور پہ چونکہ عربک کے بھی ہیں اور وہ قرآن عظیم کے ہیں، اس میں نام نہ ہو، اور خاص طور پر ویسے اسلم نام، محمد نام یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ اچھی کمپنی ہے، اس کے اوپر ایسے نام کندہ ہیں اور وہ لگوانا بہتر ہے. دوسرے لگواتے ہیں تو جلدی لیک ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیپنگ کر دیں یا اس پہ کوئی ایسا گلو وغیرہ لگا دیں کہ بالکل وہ نام مٹ جائے اس طریقے سے، اور پانی بھی اس کے اوپر پڑ کے نہ گرے، اس کے اوپر ایک تہسی بن جائے، تو پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی. ویسے گناہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے اگر اس پہ کوئی ایسا نام لکھا ہوا ہے، کوئی اسلم وغیرہ اکرم لکھا ہوا ہے، گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی کوٹنگ کر دیں تاکہ پانی براہ راست اس پہ لگ کے نہ گرے اور بے ادبی کے امکانات ختم ہو جائیں. یہ بھائی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب وہ شاپنگ مارکیٹ کی مسجد میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جماعت میں بھی 15 سے 20 منٹ باقی ہیں. تو کیا ہم اپنی نماز پڑھ کے باہر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پر جو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے وہ محلے کی جو قریبی مسجد ہوتی ہے اس میں واجب ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ کی مسجد میں گئے اور جماعت بالکل تیار ہے، تو پھر بہتر یہ کہ اپنی نہ پڑھیں، تھوڑا سا وقت نکال کر جماعت سے ہی پڑھ لیں. بہت اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے. لیکن جو تیسری صورت ہے کہ 15-20 منٹ ویٹ کرنا، پھر جماعت کا، پھر اس کے ساتھ پڑھنا، یہ آپ پہ واجب نہیں ہے، نہ انتظار آپ کے لیے ضروری ہے. آپ اپنی نماز پڑھ کر واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کی مسجد ہو یا اسٹیشن کی مسجدیں ہوں، ان میں اسی طرح ہوتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، اپنی پڑھ کے نکلتے رہتے ہیں. ہاں، اگر جماعت حاضر ہو تو افضل ہوتا ہے کہ جماعت میں حاضر ہو جائیں. ایک انہوں نے کہا کہ کسی صاحب نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ کسی محفل میں، نعت خوانی کی محفل ہو یا اور کوئی محفل ہو، بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں صرف لنگر کھانے کی نیت سے جانا حرام ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو دیکھیں، صحیح بات نہیں ہے، سخت حکم لگا دیا. شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے جانا چاہیے، آپ لنگر کے لیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ منع ہے. اس نیت کو آپ خلاف مستحب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی صرف لنگر کھانے کے لیے ہی آیا، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا محفل وغیرہ کے اندر بیٹھنے کا، جیسے کھانے کا عام اعلان ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ آخری وقت میں آ کے لنگر وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ عام اجازت ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو پوری محفل میں بیٹھا ہے اسی کے لیے لنگر ہوگا، باقی کو منع کر دیا جائے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو منع کیا جاتا، لیکن منع نہیں ہوتا، اذن عام ہوتا ہے، وہ برکت کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے. تو بہرحال صرف اگر کوئی کھانے کی نیت سے بھی آیا تو وہ محفل کے ثواب سے تو محروم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کے لیے وہ کھانا حرام ہو جائے، وہ کھا سکتا ہے. جن صاحب نے یہ بیان کیا ان سے اگر ان کا قصد و ارادہ پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اچھی جہت سے کوئی حکم لگا رہے ہوں، تو ان کو فوراً ان کا رد بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ مسئلہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، اور ان سے ان کا مقصد پتہ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی دلیل اور کسی خاص پہلو کی وجہ سے اس کو منع کر رہے ہوں، پھر پاسبل ہو بھی سکتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے یہاں خاتون تھیں، مہمان آئے کوئی، تو انہوں نے کہا جی مہمان تو خدا کا روپ ہوتا ہے. اس طرح کا جملہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط ہے. خدا کا روپ کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا روپ کا مطلب خدا کی چلتی پھرتی ایک تصویر، معاذ اللہ، خدا کا ایک عکس، اور یہ تو کفریہ جملہ ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، یا سبب انعام ہوتا ہے، نزول رحمت کا سبب بن جاتا ہے. یہ جملے اچھے ہیں، لیکن یہ جملہ کہنا بہرحال اس میں احتیاطاً، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافرہ ہو گئیں، لیکن یہ قول کفر ضرور ہے. احتیاطاً ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے، یہ ایسا نہ کہیں. ایک یہ بھائی نے کوشچن کیا کہ بعض اوقات مرغے کے ملاپ کے بغیر ہی مرغی انڈا دے دیتی ہے، ایسا انڈا کھانا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ مرغی کے جسم کا جزو ہے. جیسے مرغی کے تمام اعضاء ہم کھا سکتے ہیں،
جن میں گندگی کی ملاوٹ نہ ہو، گندگی براہ راست نہ ہو، وہ کھا سکتے ہیں۔ ایسی انڈا بھی اندر سے بالکل پاکیزہ صاف ستھرا ہوتا ہے، ایک اس میں مادہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نر کی وجہ سے انڈا ہوگا تو پھر ہم اس کو جائز کہیں گے۔ انڈا فی نفسی بھی جائز ہے، جیسے مرغی کا گوشت آپ کھاتے ہیں، کلیجی کھاتے ہیں اور دیگر چیزیں کھا رہے ہیں، اس میں کوئی مرغے کے ملاپ سے ہی وہ گوشت پاک کوئی ہوتا ہے، وہ تو فی نفسی ہی پاک ہے۔ اسی طرح انڈا بھی آپ بالکل کھا سکتے ہیں، چاہے مرغے کا ملاپ ہو یا نہ ہو۔ ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے ہاں جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہم لوگ مسجد کے اندر گوشت رکھتے ہیں اور اس کو وہاں سے تقسیم کرتے ہیں، جیسے صحن ہے بڑا، اس میں گوشت بکھیر دیا، اب لوگ آ رہے ہیں اس میں دے رہے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ خلاف سنت اور سخت مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آلودگی ہوتی ہے گوشت کے اندر، اگرچہ وہ بہتا خون نکل چکا ہوتا ہے لیکن بہرحال گوشت کی آلودگی، اس میں چکناہٹ، چکنائی، بلڈ بھی اس میں بعض اوقات لگا ہوتا ہے۔ دوسرے اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ گھر کے اندر جب گوشت تقسیم کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں تو ایک دم بہت ہی عجیب قسم کی اسمیل ہوتی ہے اور کافی دن تک وہ اسمیل رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جاتی ہے۔ اور مسجد کے اندر تو فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی شخص کے جسم سے ایسی اسمیل آتی ہو کہ اس سے دیگر نمازی تکلیف محسوس کرتے ہوں یا اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہو تو اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے قلت جماعت ہو سکتی ہے، تو منع کیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز میں سے ان دو میں سے کوئی چیز کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، منع کیا، کیونکہ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسجد کو ہر قسم کی بدبو سے، گندگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ اب یہ گوشت کی اپنی ناگوار سی اسمیل ہوتی ہے تو اس کو مسجد کے اندر نہیں رکھیں، بلکہ مسجد کے باہر کوئی جگہ آپ بنائیں، ٹینٹ وغیرہ لگا کے جیسے ہوتا ہے وہاں پہ تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی خاتون کا اپنی جیولری اور کپڑے وغیرہ سیل کرنا کیسا ہے؟ وہ لائیو ویڈیو بناتی ہیں اور اس پہ ترغیب دے رہی ہوتی ہیں اور لوگ جب خریدنا چاہتے ہیں آرڈر دیتے ہیں اور اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں حتی الامکان خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر نہ لے کر آئیں، خصوصاً جو پردہ دار خاتون ہیں، خصوصاً جو مطلب اچھی فیملیز سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اچھی سے مراد میری وہ فیملیز کے جس میں عورت کو چھپایا جاتا ہے، عورت اس میں جھجک محسوس کرتی ہے غیر مردوں کی طرف آنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی ویڈیوز یا پکچرز کو اٹھا کر کیسا مس یوز کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں۔ اس میں پھر یہ کہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی، عورت ہی اس کے وزٹ کرے گی، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، پھر الٹے سیدھے کمنٹس آپ دیکھیں نیچے کتنے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اس قسم کے معاملے میں تھوڑا سا اس کو ایوائڈ کریں اور کسی مرد کو گھر کے اس میں کریں، یا پھر وائس اوور پیچھے سے آ رہی ہو، اور اس میں بھی ہم نے یہ مشورہ دیا تھا، کویسچن کچھ دن پہلے آیا تھا کہ ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ جن میں آواز چینج ہو جاتی ہے، عورت کی آواز مردانہ بن جاتی ہے، مرد کی آواز عورت کی آواز میں تبدیل کی جا سکتی ہے، تو وہ خاتون پہلے ریکارڈ کروا لیں، پھر اس کو مرد کی آواز میں تبدیل کریں اور پھر اس کو وائس اوور پیچھے چل رہی ہو، اور جیولری کا انٹروڈکشن آپ جیسے کرواتے ہیں، سامنے جیولری نظر آ رہی ہے، کپڑے نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو روزی اللہ تبارک و تعالی نے اس ذریعے سے آپ کی قسمت میں ازل سے لکھی ہے وہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی ملے گی، اور جو روزی نہیں لکھی وہ عورت سامنے آ کر بھی بے پردہ ہو کر بھی کرے تو اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور بے پردگی کا وبال علیحدہ ہوگا، اور فتنہ فساد کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تو اس لیے اس میں ہم احتیاط کا ہی مشورہ دیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں مانگنے والوں کو روٹی صدقہ کر سکتے ہیں؟ جو روٹی؟ مانگتے رہتے ہیں وہ۔ جی روٹی۔ جی بولیں۔ اور کیا بیٹی والد کے پاؤں دبا سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، مالش کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹی۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں 3 سوال تھے۔ جی، سب سے پہلا مفتی صاحب کہ میرے ناک کا آپریشن بھی ہوا، مجھے نزلہ رہتا ہے، تو میں اگر روزے کی حالت میں ہوں اور اگر ناک میں ایسے ڈراپ ڈالوں کہ وہ حلق تک نہ پہنچے یا انہیلر یوز کروں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ جو ہم لوگ بلڈنگ وغیرہ بناتے تو نیز جو سا فاؤنڈیشن میں سونا چاندی کچھ میرے گھر میں سے رواج ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ اسراف میں شامل ہوگا؟ اور ایک سوال اور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ اللہ اللہ پکارتا ہے؟ جو روتا ہے تو کسی نے کہا کہ وہ تو اللہ اللہ پکارتا ہے۔ اوئے ہوئے، اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کرم۔
اچھا مفتی صاحب، یہ میت کو جو بھی ہاتھ لگائے، چاہے غسل والے لگائے یا چاہے ویسے میت کو ہاتھ لگائے، اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اور بس تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ میں عرض کرتا ہوں ایک کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات جہاں پہ میت ہو جاتی ہے تو گھر والے دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، کھانے کی بعض اوقات دعوت ہوتی ہے، طعام بھی تیار کیا جاتا ہے، یہ جو دعوت ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خاص کھانے کی دعوت دی جائے کہ بھئی والد صاحب فوت ہو گئے، ہم نے کھانے کا انتظام کیا، آپ سب آئیں کھانا کھائیں، دعوت میت کہتے ہیں اس کو، یہ بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے، اور اسی حدیث کے تحت آئے گی کہ کل بدعت ضلالہ، اور دوسرا حصہ جو دوسری جگہ سے ہم لے کے پورا اس کو کرتے ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے، شریعت نے یہی ہمیں تصور دیا ہے، جس کو میں شرعی اصطلاح میں کہوں تو دعوت خوشی کے موقع پر مشروع ہے۔ مشروع اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا تعارف خود شریعت نے پیش کیا ہو، آپ عقل سے اس کو نہیں جان سکتے، تو خوشی کے موقع پہ دعوت مشروع ہے۔ اگر آپ غم کے موقع پہ دعوتیں دیں گے کھانے پینے کی تو یہ آپ نے قلب موضوع کر دیا، خلاف موضوع کر دیا، خلاف شرع کر دیا، تو یہ بدعت سیئہ ہوگی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، یہ عرض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آئیں، ہم اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کا کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں، سب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کلمہ پاک پڑھا، درود پاک پڑھا، کلمہ پاک پڑھا، اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں علماء کے، کوئی نعتیہ محافل ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو کر پھر کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب یہ براہ راست کو کھانے کی دعوت نہیں ہے، یہ تو محفل کی دعوت ہے، لیکن جب ایک مہمان آتا ہے 2-4 گھنٹے بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے، یہ بالکل طیب حلال ہے۔ اچھا پھر اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ آئیں لیکن کھانا ہم نے غریبوں کے لیے بنایا ہے، اگر میزبان خاص اس کی نشاندہی کر دے تو پھر غنی کے لیے، امیر کے لیے اس کا کھانا منع ہوگا، اور یہ کھائے گا تو اس کا دل سیاہ ہوگا کہ گویا کہ غریب کا حق کھا رہا ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں جو آج کل ہو رہا ہے اس میں جو کھانا بنایا جاتا ہے اس میں اس کی کوئی تمییز نہیں رکھی جاتی کہ یہ غریبوں کے لیے یا امیروں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، لوور کلاس کے لیے، اپر کلاس کے لیے، بلکہ ہر طرح کے مہمان آتے ہیں گھر میں، محلے والے مہمان، اور سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے عرفاً یہ دلالت ہے، رہنمائی یہی ہوتی ہے کہ اس میں غریب کی تخصیص نہیں ہے، لہٰذا غنی بھی اس کو کھا سکتا ہے اور یہ منع نہیں۔ ہاں جہاں صراحتاً واضح طور پہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے غریبوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور پھر وہ مہمان میں کوئی امیر ہوگا وہ نہیں کھا سکتا، اس میں دل سیاہ ہوتا ہے، تو یہ ذرا تفصیل ذہن میں رکھیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ جی بیٹا۔ جی مجھ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر عصر کی نماز پڑھتے وقت مکروہ وقت شروع ہو جائے اور سلام مکروہ وقت میں پھر آ جائے تو اس نماز کے واجب الاعادہ ہونے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، میرا یعنی شروع جو کی تھی وہ غیر مکروہ وقت میں تھی، سلام اس میں پھیرا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اگر گاڑی میں نماز پڑھنی پڑے اور جوتوں کا پہندہ نچلی سائڈ سے ناپاک ہو لیکن اوپر والی سائڈ سے پاک ہوں تو کیا پاؤں جوتوں کے اوپر رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جوتے مکمل ہی پاک ہیں تو کیا جوتوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ آپ فرض نماز کہہ رہی ہیں، نماز جنازہ کہہ رہی ہیں؟ فرض نماز۔ ٹھیک ہے۔ اور جی اگر ذکر و اذکار کرنے کے دوران انسان کے کلام کر لے تو کیا پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر دوبارہ ذکر شروع کرنا چاہیے؟ دوبارہ پوچھیں، تیسرا کوشچن دوبارہ کریں۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، بڑی معذرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے پہلی طلاق دی تھی اکتوبر کے سٹارٹ میں، اور دوسری دی تھی اکتوبر کے اینڈ پہ، اور تیسری دی ہے 5 جنوری کو، تو میری عدت کب سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں بھی کہ کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ نہ پیسہ دے سکتے ہیں، نہ روٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسی چپ چاپ جس سے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، جو اکثر ہوتے نہیں ہیں، تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی، اس کے مسائل ہیں، آپ تھوڑی سی مدد کر دیں، ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے۔
بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہا نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے۔ یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن ظن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن ظن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن چی کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے بعد روزگار نہیں، اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جس سے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ذرا سمجھا کریں، ایسے لوگوں کو مت دیں۔ اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں، کراچی کے اندر روڈوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر جگہ کا تقریباً یہی حال ہے۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں 6 8 10 آ جاتے ہیں، اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہو گئے، کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں، دروازے بجائیں گے زور زور سے، گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے، اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بددعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے، بعض لعنت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم جی بھائی جان۔ اچھا چلیں پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، بعد میں کال کیجیے گا۔ دوسرے بھائی نے یہ کہا کہ کیا ایک بیٹی جو ہے وہ والد صاحب کے پاؤں دبا سکتی ہے، پاؤں کی مالش کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتی ہے، بشرطے کہ دونوں جانب سے خدا نخواستہ دل میں کسی برا خیال آنے کا اندیشہ نہ ہو، اور عمومی طور پہ یہ رشتے اتنے احترام والے ہوتے ہیں کہ اس میں نہیں آتا، لہٰذا گھٹنوں کے نیچے کی مالش بچی کر سکتی ہے اور پاؤں دبا سکتی ہے، ران سے لے کر یعنی گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے جسم کے حصے کو ٹچ نہ کریں۔ اس طرح کندھے وغیرہ دبانا یا سر کی مالش کرنا یا ہاتھ وغیرہ کی اس کی گنجائش بالکل نکلے گی، لیکن وہی بات ہے کہ دل میں خدا نخواستہ کوئی برا خیال نہ آئے۔ یہ دور ایک ایسا چل رہا ہے اس میں شیطانیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پوری دنیا سے مسائل آتے ہیں کہ بعض اوقات ان مقدس رشتوں کے اندر بھی فتنہ فساد پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال تو فی نفسی ہی جو حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، جو اصل حکم ہے بتایا، لیکن اس میں اگر بگاڑ ہو کسی مقام پر محسوس ہو تو بالکل اجتناب کرنا واجب ہی ہوگا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کی ناک کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ناک میں ڈراپس وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں، کچھ انہیلر بھی کہتے ہیں یوز کرنا ہوتا ہے، تو حالت روزہ میں کیا حکم ہوگا جبکہ ناک میں اس طرح ڈراپ ڈالیں کہ حلق تک نہ پہنچے؟ دیکھیں اگر حلق تک نہیں پہنچیں گے، آپ اس میں یقین ہے آپ کو، تو پھر تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بعد میں آپ کے کنٹرول میں نہ رہے تو اس کو پھر ابتداءً ہی منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ ڈراپ ڈالیں ہو سکتا ہے کہ اندر جانے کے بعد پھر آپ اسے کنٹرول نہ کر سکے، ایک دم سانس کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہوں گے، تو اس لیے منع کیا جائے گا۔ اور انہیلر اگر آپ منہ کے ذریعے انہیل کرتے ہیں کسی چیز کو، اندر باقاعدہ جاتی ہے دوا، تو پھر تو بالکل آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر اور سحری کے وقت تک اس درمیان آپ میڈیسنز یوز کرتے رہیں تسلسل سے، وقفے سے، تاکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے، باڈی تک چیز پہنچ جائے، اور حالت روزہ میں بالکل کوئی چیز استعمال نہ کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب مکان بناتے ہیں تو بنیاد میں تھوڑا بہت سونا یا چاندی ڈال دیا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا اسراف میں آئے گا؟ دیکھیں بالکل اسراف میں آئے گا، فضول خرچی ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، اگر وہ اس کے خلاف بھی نہ ہو تو گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن یہ تو خلاف ہے، ضائع کرنا، سونا چاندی ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا بعض بکرے کا خون ڈالتے ہیں، بکرے ذبح کر کے اس کا خون ڈالیں گے، خون تو بہتا خون تو ویسے حرام ہے، یہ سوچنا کہ یہ حرام چیز بنیاد میں جائے گی اور اس سے برکت پیدا ہوگی، بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو اس طرح کی بے سروپا باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے انگریزوں کو دیکھا اس طرح کے ٹوٹکے کرتے ہوئے؟ ان کے پاس ترقی ہیں، خوشحالی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے لیے ایسا ہو گیا ہے کہ جب ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو خلاف شرع کام کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، ورنہ نہیں، اور انگریزوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔
یہ کیوں، کب ہم اپنے عقیدے ٹھیک کریں گے؟ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان بدعاتوں کو ختم کریں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ گھر والے دقیانوسی قسم کے ہوتے ہیں، سن سنا کے، یہ عورتیں خاص طور پر جو ہے نا یہ مسائل پیدا کرتی ہیں، تو آپ اس وقت ہمت کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھا کر اس قسم کی غلط رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہی بھائی نے کہا کہ یہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے بچے کی لینگویج سمجھ لی، بچے نے کان میں کہہ دیا ہوگا کہ بھئی میں اللہ اللہ کہتا ہوں، میں روتا نہیں ہوں۔ تو یہ پتہ نہیں عجیب و غریب لوگوں کی باتیں ہیں۔ بچے جیسے سوتے میں مسکرا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس بچے کو پری نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ مسکرا رہا ہے۔ پتہ کریں بھئی، ان سے پوچھیں تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچہ ہی بتا سکتا ہے کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، خواہ مخواہ کی بتا لیتے ہیں بات۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلو میں چونٹتا ہے، ایک دم یہ مارتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو سرکار نے اس کو رونے سے تعبیر کیا ہے اور شیطان کی بعض اوقات مداخلت اس کا سبب قرار دی ہے۔ تو اس میں جو حدیث میں ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنے ذہن سے بے سروپا چیزیں بنا کر اور وہ بچوں کے ذہن میں ڈالنا جو بچے یہ سمجھے کہ شاید یہ ہماری تعلیم شرعی ہوگی، شریعت نے بتایا ہوگا، کیونکہ یہ پوشیدہ امور ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ شریعت کے بتائے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو ہم بچوں کو بعض اوقات خلاف اصل دین سکھا رہے ہوتے ہیں، جو دین نہیں ہوتا وہ فساد ہوتا ہے، اور اس سے ہماری تعلیمات شرعیہ جو اصل ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اس طرح کی بے سروپا اور بیہودہ باتیں ہمارے گھروں میں راسخ ہو جاتی ہیں اور ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی میت کو غسل دیتا ہے اس پر، اور اسی طرح جب کوئی میت کو ہاتھ لگائے تو کیا ان پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ جی اس کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں اگر کسی غسال نے غسل دیا، اگر میت کے جسم سے پانی لگ کر اس کے پاؤں پر آ بھی گیا تو یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر میت کے جسم سے ایکسیڈنٹ کی لاشیں ہوتی ہیں، اس پہ بلڈ ہے اور وہ بلڈ پر پانی آپ کے لگا تو بلڈ کی وجہ سے تو ناپاک آپ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل صاف ستھری ہے، کوئی خون وغیرہ نہیں ہے، کوئی پیپ وغیرہ نہیں ہے، ویسے جو ہم میت کو نہلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جسم سے جو پانی لگ کے گرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ آدمی جنابت کا غسل کرتا ہے تو اس کا پانی گر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مستعمل پانی کہلاتا ہے جس کا جسم پہ لگنا مناسب نہیں تھا، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اتنے حصہ بدن کو دھو لیں یہ کافی ہے۔ اور میت کا بدن یہ تو بالکل پاک ہوتا ہے، یہ تو غسل ہم نجاست حکمیہ ہوتی ہے، نظر نہ آنے والی نجاست جس کو شریعت نے کہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے پانی یوز کرتے ہیں۔ کوئی میت کا ظاہری بدن نجس نہیں ہوتا کہ آپ نے یوں ہاتھ لگایا تو ہاتھ ناپاک ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے جنبی شخص گھر میں ہو یا کوئی حائضہ بہن ہو، شوہر اگر بیوی کو حالت حیض میں اس طرح ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو کیا شوہر کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو کوئی اس سے غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا، یہ عوام میں غلط خیال مشہور ہے۔ یہ بچے نے پوچھا کہ کسی نے عصر کی نماز غیر مکروہ وقت میں شروع کی اور مکروہ وقت میں سلام پھیرا، یہ جو آخری 20 منٹس ہوتے ہیں عصر کے، یہ وقت مکروہ کہلاتا ہے۔ تو 20 منٹ سے پہلے مثلا کسی نے نماز شروع کی اور سلام جو ہے مکروہ وقت میں پھیرا، تو کیا یہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ جو کامل وقت میں شروع ہوتی ہے چاہے ختم مکروہ وقت کے اندر ہو، اس کے لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جوتوں سمیت نماز پڑھ لے، جبکہ جوتے کا تلوا مطلب ناپاک ہو، اگر جوتے پہ کھڑے ہو کر پڑھے تو کیا حکم ہے، جوتے پہن کے پڑھے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں انہیں جوتا پہن کر پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس دور میں فرض نمازیں نالین شریف کے ساتھ ادا کی ہیں اور صحابہ کرام نے بھی ادا کی ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کارپیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مساجد میں قالین نہیں ہوتے تھے، براہ راست وہ زمین پہ سجدہ کرتے تھے، اور دوپہر میں خاص طور پر زمین جو عرب کی زمین ہے اس کا جلال آپ کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے وہ نالین پہنتے تھے کہ مسلسل کھڑا رہنا تھوڑا دشوار تھا، برہنہ پا، تو اس کے اوپر وہ پڑھ لیتے تھے۔ اور چونکہ مدینے کی گلیاں اس وقت بظاہر پکی نہیں تھیں، کچی گلیاں تھیں، اگر کوئی چیز جیسے مینگنی یا گوبر وغیرہ لگ بھی گیا تو جب وہ چلتے تھے تو وہ گھس کر اس سے ختم ہو جاتی تھی، وہ رگڑ کھا کھائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمالی جوتے میں نماز کی ادائیگی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن آج کل کے دور میں ہماری مساجد میں اب عرف بالکل بدل گیا ہے، لوگ باہر جوتے اتارتے ہیں اور برہنہ پا مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پہن کر آ جائے تو شور مچ جاتا ہے، اس کو جلدی سے باہر نکالتے ہیں۔
تو اس لیے یہ اس قسم کے کویسچن بیٹا زبردستی بنانا اور کویسچن کرنا بالکل مطلب یہ کہ حقیقت حال سے بہت دور ہیں، اس لیے ان کے جواب بنتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں اس لیے میں نے پوچھا، نماز جنازہ میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ روڈ پہ نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو 3 طرح کے لوگ آپ دیکھیں گے، کچھ ایسے ہیں جو برہنہ پا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض جوتوں سمیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض جوتے اتار کر ان پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بالکل ننگے پیر پڑھ رہا ہے تو اس کے نیچے کی زمین کا پاک ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جوتوں کے نیچے کی زمین اگر ناپاک ہو تب بھی چل جائے گی۔ اور اگر جوتے پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو جوتے بھی پاک ہونے چاہیے اور نیچے کی زمین بھی پاک ہونے چاہیے، تب اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے۔ کچھ اور پھر کویسچن ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حج میں بعض اوقات قربانی کے لیے بینک میں پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، تو یہ بینک کے تھرو قربانی کرنا حج کی کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم تو آپ کو احتیاط کا ہی کہیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بینک جو آپ کو ٹائم دیتا ہے عمومی طور پہ وہ اس ٹائم پہ قربانی نہیں ہوتی، جبکہ فقہ حنفی کی روشنی میں 10 ذو الحجہ کو افعال حج میں ترتیب واجب ہے۔ یعنی 10 ذو الحجہ کو جب ہم پہنچیں گے تو پہلے کنکری ماریں گے شیطان کو، اس کے بعد پھر قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق کرواتے ہیں، پھر طواف الزیارہ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے قربانی سے پہلے حلق کروا لیا تو فقہ حنفی کی روشنی میں اس پہ دم واجب ہوگا، جبکہ بینک والے عمومی طور پر بہت ہی لیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہ جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ہمارے بعض دوستوں کے، انہوں نے بتایا کہ یہ ربیع الاول تک جانور کٹتا رہتا ہے، قربانی کا جانور، عید حج کی قربانی کا ربیع الاول تک، کہاں ذو الحجہ پہ محرم، سفر، ربیع الاول، اتنا آگے جا کر، کیونکہ لاکھوں، اگر اب تو شاید کم ہوں گے لیکن پہلے جیسے 25 لاکھ حاجی ہے تو آپ اندازہ کریں اگر 25 لاکھ میں فرض کر لیں 15 لاکھ بھی قربانی کر رہے ہیں تو 15 لاکھ جانور ایک دن میں کٹنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنے سلاٹر ہاؤسز نہیں ہیں، اتنے قصائی وہاں موجود نہیں ہیں کہ وہ جو ذبح شرعی کر سکیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ کوئی جاننے والے سے رابطہ کریں جو سلاٹر ہاؤس وغیرہ میں قریب ہو، وہ وہاں قربانی کرے اور آپ کو فون کر کے بتائے کہ قربانی ہو گئی، پھر آپ کریں۔ اگر ایسی آسانی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے ذرائع نہیں ہیں، پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بینک میں پیسہ جمع کرائیں اور بینک نے جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم کے اوپر سمجھیں قربانی ہو گئی اور حلق کروا کے طواف زیارہ کر لیں۔ اگر معاملہ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ بری ذمہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو بینک کی اطلاع پر ایسا کیا ہے اور آپ نے اپنے طور پہ تو واقعی اس ترتیب کو فالو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اور ہم ایسے موقع پہ مشورہ یہ بھی دیتے ہیں کہ بعض اوقات جب فقہ حنفی پہ چلنا انتہائی دشوار ہو جائے تو مفتی حنفی کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے امام کے قول پر ضرورتاً فتویٰ دے دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 ذو الحجہ کو افعال میں ترتیب واجب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی امام شافعی کے قول پر عمل کر کے اجازت دے دے کہ چلے اگر بینک میں آگے پیچھے ہو گیا تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس قسم کے خطرناک موقعوں پر کوئی اگر میری رائے سے اتفاق نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصول یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ بہت سارے معاملات میں علماء احناف دوسرے امام کے اقوال پر فتویٰ دیتے ہیں، جیسے مفقود الخبر کے بارے میں 4 سال کے والے امام مالک کے قول پر عمل ہو رہا ہے، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں اگر شوہر مفقود الخبر ہو گیا، اس کی خبر آنا بند ہو گئی تو بیوی قاضی کے پاس آئے گی، قاضی پھر وہ اسے جرح کرے گا، اس کے بعد اس کو وقت دے گا اور وہ شوہر کی ایج کے 70 سال تک انتظار کرے گی، یعنی اگر 40 سال کا شوہر گما ہے تو 30 سال ویٹ کرے، 70 سال کا ہو کے پھر وہ یعنی اب وہ کرے۔ اب آپ اندازہ کریں 30 سال کی اگر عورت ہے 30 سال ویٹ کر کے شادی کرے گی تو 60 سال کی ہو جائے گی۔ اس میں چونکہ شدید حرج ہے، اگرچہ احتیاط بہت زیادہ ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے لیا جاتا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کی کمائی ہو اور دونوں کو اگر ہم یعنی اس کے پاس پیسہ جمع ہے حرام حلال اور اس کا اگر ہم قیمت دیکھیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، ایسا شخص شرعی فقیر کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں چونکہ یہ اکثر جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے ہر مال حرام قطعی نہیں ہوتا بلکہ حرام ظنی بھی ہوتا ہے۔ حرام قطعی وہ ہوتا ہے جس کو قرآن یا حدیث نے براہ راست حرام قرار دیا ہو، وہ حرام قطعی ہے،
اور اگر کسی قرآن کی آیت سے اندازہ کر کے کوئی مجتہد کسی چیز پر حرمت کا حکم لگاتا ہے یا حدیثوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے تو یہ حرمت ظنیہ کہلاتی ہے۔ حرام قطعی ہو تو وہ گویا کہ کل معدوم ہے، جیسے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں، نہ اس پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اس سے آپ حج کر سکتے ہیں، وہ اگر ایسا ہے فرض کر لیں، پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اگر حرام مال نکال دو تو باقی اتنا نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے تو یہ شرعی فقیر ہے، اور جو شرعی فقیر ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر حرام قطعی نہیں ہے، حرام ظنی ہے، تو پھر بہرحال ان دونوں کو ملا کر ہی ہم یہ حکم لگائیں گے کہ یہ شرعی فقیر ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر 52.5 تولہ چاندی پہنچ جاتی ہے، یعنی چاندی تک اس کے رقم پہنچ جاتی ہے، تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، گویا کہ اب شرعی فقیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس اس قسم کا مال ہے، پہلے وہ اس حرام مال کی شرعی تعیین کروائے کسی مفتی صاحب سے کہ ان سورسز سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اب بتائیں یہ حرام قطعی ہے یا حرام ظنی ہے، پھر اس کے بعد اس مسئلے کا وہ اپنے لیے حل نکالیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین یہ بھووں کے درمیان میں جو بال ہوتے ہیں، یہ بھویں یعنی مل جاتی ہیں، ان بالوں کو صاف کروا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس طرح ہونٹوں کے اوپر کے بال اور اس طرح پیشانی کے اوپر بعض اوقات رواں زیادہ ہو جاتا ہے خواتین کا، اسے صاف کروانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چہرے کے بال صاف کروانے سے منع کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو عورت چہرے کے بال نوچے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، جس کو بعض فقہاء نے بھووں کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن وہ پورے چہرے کے لفظ جو ہیں وہ چہرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس میں للحسن کے الفاظ ہیں کہ حسین بننے کے لیے۔ اسی لیے فقہاء اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت قبول صورت ہے خوبصورت بننے کے لیے، یا پہلے ہی خوبصورت ہے مزید خوبصورت بننے کے لیے ایسا کرے تو اس کو منع کیا جائے گا اور وہ حدیث کے تحت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہیں کنواری جیسے بچیاں ہوتی ہیں کہ یہ رواں ان کے لیے بدنمائی کا سبب بن رہا ہے، اس طرح بھووں کا ملاپ ان کے لیے مطلب ناپسندیدگی سی نظر آتی ہے، اس طرح بعض اوقات رواں زیادہ ہو جاتا ہے، بچیوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا، تو رشتوں پہ فرق پڑتا ہے، یا بچی مسلسل احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، یا شادی ہو جائے تو شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہو، ایسی صورت میں صرف بدنمائی سے باہر ہونے کے لیے اور اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے جس کی وجہ سے شخصیت بالکل ڈیمیج ہو رہی ہے، تھوڑا بہت ان کو کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس جواب کی روشنی میں ہر بہن اپنا احتساب خود کر سکتی ہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ اچھا بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے شوہر کو پسند ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے شوہر کو پسند ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے گا، یہی عشق کا امتحان ہوتا ہے، یہی جو نبی کریم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک کہ میں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمہاری جان سے زیادہ تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب دو حکم آمنے سامنے آ جائیں، ایک نبی کا حکم ہے، ایک نبی کی پسند ہے، ایک نبی کی ناپسند ہے، اور ایک ہے مخلوق کا حکم، مخلوق کی پسند، مخلوق کی ناپسند، تو ہمیں پھر نبی کریم کی پسند ناپسند اور آپ کے حکم کو فوقیت دینی ہے۔ اگر ہم عملی طور پہ ایسا کریں گے تو شریعت یہ تسلیم کرے گی کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہی ایمان کی کاملیت کی ظاہری دلیل ہے۔ لہذا پیار محبت سے پھر شوہر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ، لیکن چونکہ میرے حق میں شرع رعایت نہیں ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کیا، آپ بھی اس میں تعاون کریں، گناہ گار نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی بہن پھر بھی اس میں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر ظالم ہے، ناراض ہوگا، جاہل قسم کے ہوتے ہیں، بات چیت چھوڑ دے گا، اور طلاق تک بعض اوقات تو نوبت آتی ہے، پھر وہ دل پہ پتھر رکھ کے کراہت رکھ کر وہ یہ کر لیں، اب وبال شوہر پر ہوگا، سسٹر پر وبال نہیں ہوگا۔ بہن کہتی ہیں کہ میرے شوہر باہر کے ملک میں ہیں، کوئی ہماری ایسی لڑائی ہوئی اور شوہر نے مجھے 1 طلاق دے دی، میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں، پریگننٹ ہیں یہ، اب ان کا یہاں پر آنا مشکل ہے پاکستان وغیرہ میں، تو پھر ہم کس طریقے سے اب دوبارہ رجوع کریں گے، میں پریشان ہوں۔ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق جس طرح غیر حاملہ کو ہوتی ہے ایسی حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ مشہور ہے عوام کے اندر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حاملہ کو طلاق نہیں پڑتی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض سمجھتے ہیں کہ حائضہ کو طلاق نہیں پڑے گی۔ عورت چاہے حالت حیض میں ہو، حالت نفاس میں ہو، حالت جنابت میں ہو یا وہ پیگننٹ ہو، طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر نے اگر 1 طلاق دی ہے اور اس سے پہلے 2 طلاقیں نہیں دیں، کیونکہ اگر 2 دی ہیں تو یہ مل کر 3 ہو جائیں گی، پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر شوہر نے پہلے 1 دی تھی، یہ 2 ہو گئیں، یا کوئی نہیں دی تھی، یہ پہلی ہے، تو اس میں آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس میں کیونکہ آپ نے لفظ طلاق سے کہا کہ شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، جو میں نے میسج میں آپ کے دیکھا تھا، تو اگر شوہر بس وہاں پر 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں،
مثلا اس نے طلاق دی، ابھی آپ پریگننٹ ہیں نا خاص طور پر، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہتی ہے. دوران عدت گویا کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دیں میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، بس رجوع ہو جائے گا، اور وہ رجوع کر کے آپ کو فون کر دیں. یعنی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہے اس میں. رجوع کا مطلب یہ ہے بغیر نکاح آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی ہو گئے، لیکن یاد رکھیں جو طلاق پہلے دی تھی وہ ہو گئی. یا پھر وہ فون پر آپ کو کہہ دیں، فون کر کے بھی میں تم سے رجوع کرتا ہوں، بس رجوع ہو جائے گا. کہ جب شوہر لفظ طلاق سے طلاق دیتا ہے تو دوران عدت نکاح ٹوٹتا نہیں ہے. دوران عدت اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے صرف کلمات سے، جیسے میں نے کہا، وہ رجوع کر سکتا ہے. تو آپ کے شوہر بھی آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. ایک دو سوالات کے جوابات رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے اپنے مذہب کے لیے پہلے اور پھر اپنے ملک کے لیے بھی کوئی بڑا کام کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.